فاطمہ کیوں گئی تھی؟ اب سن عائشہ سے آپ نے خود کتنی اب بار سن کہا کہ لو حضرت علی گھر میں تھے، سن لو ان کی موجودگی میں کیوں گئی؟ پھر آپ نے خود یہ اب بتایا، سن ہم لو نے آپ سے آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب جب یہ سب کچھ ہو گیا حضرت علی اندر تھے، اور پھر اس کے بعد جناب کیا نام ہے وہ حضرت فاطمہ کی ہڈیاں توڑ دی گئیں، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد جناب مولا علی نے آ کر پکڑا۔ اب سن لو بھائی صاحب، پہلی یہ بات ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ حضرت علی بزدل تھے، ایک بے غیرت تھے، اپنی بیوی پر ظلم ہوتا دیکھتے رہے، اپنا زبان اب بے غیرت آپ ہیں، بے ادب آپ ہیں، کافر آپ ہیں، کیا بے غیرت بن رہے؟ آپ بے ہم نہیں غیرت مانتے صاحب کو، آپ گستاخ ہیں۔ اب سن لو آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، آپ نہیں مانتے، آپ کے نہ ماننے سے آپ بے غیرت آپ ہیں۔ جاتی ہیں شور کے ہوتے ہوئے، اس سے بڑھ کر بے غیرتی کیا ہوتی ہے؟ اب سن لو جواب سن لو، آپ کی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ یہ کتاب ہے، دیکھیں میرے عزیز، کا نتیجہ ہے کہ نبی چاہتے ہیں کہ ہر محفل میں علی کی بات ہو، اپنی محفلوں کو مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، اور جب علی کی بات ہوگی تو سماج عالی ہوگا، مزاج عالی ہوگا، معاشرہ بلند ہوگا، خود بخود ترقی ہوگی فکر بشر کو۔ صرف اور صرف میں اگر مولا علی کے کلام نہج البلاغہ کو پڑھ لوں جو میری دسترسی میں ہے، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ہم فکری طور پر کتنے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ انفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، اور اپنے جیسوں میں مولا علی کا وجود ہے۔ علی کو دیکھ کر نبی رو رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو کسی چیز نے تکلیف پہنچائی؟ فرمایا میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میرے بعد تم پر کیا گزرے گی۔ اے علی، ہاتھ پکڑ کر کہا علی مجھ سے وعدہ کرو، میری وجہ سے تمہیں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی مگر تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ کہ علی وعدہ کرو تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا مگر تم بدلہ نہیں لو گے۔ فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ سے عہد نہ کیا ہوتا، اللہ اکبر، 12 مہر لگی ہوئی دستاویزات جبریل لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے 12 جانشینوں کے احکامات ہیں، اللہ نے آپ کے 12 خلفاء کے احکامات بھیجے ہیں۔ مولا علی نے اپنے حصے کا کھولا، باقی امام حسن کو دے دیے، امام حسن نے اپنے حصے کا کھولا امام حسین کو۔ ہر امام اپنے اپنے حصے کے احکامات جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ ان سے چاہتا ہے، انہیں بتا دیا کہ کیا ہونا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، وہ کھولتے تھے اور اس حکم کے مطابق اپنی امامت کے ایام کو گزارتے تھے۔ علی کو پہلے سے پتا تھا، یہ بچہ پوچھتا ہے اس وقت علی کہاں تھے جب دروازہ گر رہا تھا؟ علی وہیں تھے، علی دیکھ رہے تھے، یہی تو امتحان تھا نا علی کا۔ فرماتے ہیں یا علی تلوار نہیں اٹھاؤ گے؟ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا اچھا یہ ہے نا ذہن میں میرے بچوں اور جوانوں کے کہ مولا علی غیرت مند بہت تھے۔ جی، جناب زہرا کی میت جنازہ جب اٹھا رہے تھے تو امام حسن سے پوچھا کہ تابوت کے نیچے کوئی ہے؟ میں ایک سایہ محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا بابا ہماری بہن زینب اماں کو قبر تک پہنچانے ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا تابوت کو رکھ دو، زینب کو گھر پہنچا کے آؤ، میں نہیں چاہتا کہ زینب کا سایہ بھی کوئی دیکھ لے۔ جو علی اپنی بچی کا سایہ بھی، میں نے پڑھا کہ جب نبی کے مزار پر جناب زینب جاتی تھی نا تو رات کی تاریکی میں لے جایا جاتا تھا تاکہ شہر بند ہو جائے اور کوئی اجنبی رستے میں مل نہ جائے، اور اگر مل بھی جائے
تو حلقہ بنا کر جناب زینب کو لے کے جاتے تھے. امام حسن آگے چل رہے ہوتے تھے, امام حسین پیچھے چل رہے ہوتے تھے, محمد حنفیہ دائیں, عباس بائیں. اس سجا کر اہتمام کے ساتھ جناب زینب کو لے جاتے تھے. مولا علی کہاں تھے؟ مولا وہیں تھے, مولا دیکھ رہے تھے. تبھی تو مولا کو اول مظلوم کہا گیا ہے. سب سے بڑا مظلوم علی. اللہ اکبر. ایک صاحب کہنے لگے میں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مارا, ہمارا جھگڑا چل رہا تھا, انہوں نے مجھے پھر ایک جملہ کہہ دیا, میں نے غصے میں آ کر اپنی زوجہ کو ایک تھپڑ مار دیا. 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا, تو میں نے اپنی بیوی سے, وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی, مجھے معاف کر دو, میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا. تو کہنے لگے میری زوجہ مجھ سے کہتی ہے آئندہ کبھی ایسا ہو تو اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا. جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی, وہ 3 دن سے بخار میں ہے, اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا. سنیں گے عزادارو, امام حسن ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. مدینے کی ایک گلی تھی جس سے امام حسن نہیں گزرتے تھے. جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے. کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا میری ماں زہرا پر ہاتھ اٹھایا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے, سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں نہ قرار دیا تھا. تو ابو بکر نے اس پہ قبضہ کیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی جب خلافت آئی تھی تو انہوں نے اس کو واپس کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کا جواب کیا؟ اور یہ عمدہ ان کے پاس یہی دلیل ہے. ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے نا, جب ہمارے مخالفین کے پاس عمدہ ان کے پاس جو اہم دلیل ہے کہ انہوں نے اس کو واپس کیوں نہیں کرا. اس کا جواب میرے پاس بہت سارے ہیں. ایک جواب اس کا یہ ہے, یہ کتاب ہے صحیح بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر, بلکہ بخاری یہ دکھا دیتے ہیں نا, بخاری کا یہ کاغذ والی بخاری دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ بالکل آپ کی طبیعت جو ہے نا, آپ کے ذہن کے شبہات صاف ہو جائیں اور آپ خوش ہو جائیں, ہم سے راضی ہو جائیں کہ چلیں شیعوں کی کتاب نہیں دکھا رہے, ہم آپ کی کتاب دکھا رہے ہیں. وہ بخاری آپ کی کتاب ہے یا ہماری کتاب ہے؟ بتاؤ محسن بھائی. قرآن پر آپ تو قرآن کے بارے سے بھی اعتراض کرتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں قرآن بھی ہمارا نہیں ہے. بھائی قرآن کا جو اعتراض کرتا ہے وہ کافر ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں بخاری آپ کی کتاب ہے یا شیعوں کی کتاب ہے؟ آپ بھی مانتے ہیں اس لیے آپ ان سے جواب دیتے ہیں سب کو. ہم نہیں مانتے ہیں, آپ مانتے ہیں نا اس لیے جواب دیتے ہیں. بخاری دیکھا یہ کتاب ہے کون سی؟ بخاری. صحیح ہے بخاری. یہ کہتے ہیں نا بخاری, آپ نے کسی دیکھیں آپ نے اپنے اساتید سے سنا ہے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے, آپ لوگ کہتے ہو نا. جی جی. اصح الکتب, سب سے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی؟ بخاری. اچھا سب سے صحیح کتاب, سب سے صحیح کتاب قرآن کے بعد. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین یہ کتاب چھپی ہے, بخاری صاحب کی کتاب ہے, دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے. اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزو صفحہ نمبر 284, کتاب الحج. یہ ہے حدیث نمبر 1588. عن اسامہ ابن زید, اسامہ کہتے ہیں انه قال یا رسول اللہ این تنزل فی دارک بمکہ باب توریث دور مکہ و بیعها و شرائها. مکہ کے گھروں کی وراثت اور مکہ کے گھروں کی خرید و فروخت, اس کے متعلق باب بنایا بخاری نے. جب فتح مکہ کے وقت تھا یا مثلا فتح حجۃ الوداع کے موقع پر بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے. ان کا اپنا شہر ہے, آبائی شہر ہے نا بھائی مکہ, محسن بھائی. جی جی. تو وہ مکہ میں جب ہجرت سے پہلے اپنے گھر میں رہتے تھے, کرائے کے گھر پہ رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرما دیں جس طرح آپ بتائیں نا, ہجرت سے پہلے وہ کس کے گھر میں رہتے تھے؟ کرائے کے گھر میں رہتے تھے, اپنے گھر میں رہتے تھے. آپ بتائیں نا جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں بتائیں. وہ اپنے گھر میں رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فقیر اس طرح نہیں تھے کہ بھئی ان کے پاس گھر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو تھا, حضرت عبد المطلب علیہ السلام پورے مکے کے وہ سردار تھے اور ان کی بہت جائیداد تھی. ان کے بعد جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کے بیٹے عبداللہ علیہ السلام کو حصہ ملا, اور عبداللہ علیہ السلام کے حصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ ملا. تو ان کا گھر تھا مکے میں, وہ اپنے گھر میں رہتے تھے. جب وہ فتح مکہ کے بعد اپنے گھر میں آئے ہیں, اپنے شہر میں آئے ہیں, تو اسامہ نے کہا ان سے یا رسول اللہ این تنزل فی دارک بمکہ, آپ کا تو مکے میں گھر ہے, اپنے گھر میں جائیں گے انشاءاللہ, اپنے گھر میں قیام کریں گے. تو فرمایا وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ لَنَا مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ, تو کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر بھی چھوڑا ہے؟ عقیل نے ہمارا گھر بھی چھوڑا ہے. عقیل جو ہوتا ہے ان کا چچا زاد بھائی ہے. نبی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے, ان کے مخالفین کی روایت ہے, یہ تو بنی ہاشم کی وجہ سے بھی شان نہیں مانتے, تو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مکے سے, ہجرت کر گئے, تو ان کے گھر جو ہے عقیل نے قبضہ کیا, اس کو بیچ دیا, پیسے اپنے جیب میں ڈال دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر کوئی جائیداد تو چھوڑا ہی نہیں. دیکھ اگر یہ چیز میری جائیداد ہے نا, یہ چیز میری جائیداد ہے, کوئی شخص اس پر ناجائز قبضہ کرتا ہے, اس کو بیچ دیتا ہے, یہ میری جائیداد ہے, وہ بیع باطل, وہ بیع باطل ہے, وہ فروخت باطل ہے. ایک گھر ہے میرا, حصہ ہے میرا ہے, اب کوئی شخص اس پہ ناجائز قبضہ کر کے پھر اس کو بیچ دیتا ہے, تو یہ میری ملکیت ہے یہ گھر. وہ گھر جو ہے جس نے بیچا ہے وہ جانے وہ
وہ مشتری جائے گھر میری ملکیت، میں دونوں کو نکال دیتا ہوں قانون کے زور سے، ٹھیک ہے نا، شریعت میں بھی ہے، وہ گھر میرا ہے، وہ فروخت ہوا ہی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جو ناجائز قبضہ ہوا ہے وہ بھیجا گیا ہے، یہ پورا معاملہ ہی باطل ہے. تو وہ کر سکتے ہیں کہ اپنا گھر واپس لے لیں، نہیں لیتے واپس اپنا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا یہ ہے وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ وَهُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ رضي الله تعالى عنهما لأنهما كانا مسلمين وكان علي عقيل وطالب كافرا فكان عمر يقول لا يرث المؤمن الكافر. اچھا پھر اس کے بعد اس میں حدیث میں کوئی مزے کی بات نہیں ہے، مفید بات نہیں ہے. اچھا میں ابھی آپ کو کتاب دکھاتا ہوں، کتاب فتح الباری، یہ مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری للحافظ ابن حجر الاسقلانی جزء الثالث جاب دار المعارف. یہ وہی حدیث ہے، حدیث نمبر 1588 صفحہ نمبر 450 میں. اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اسامہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنے گھر میں کیا رکیں گے یا کسی اور کے گھر میں رکیں گے. وظاہر هذا القصہ انه كان حين اراد دخول مکہ. اس قصے سے اچھا معاف کیجیے گا، میں ظاہر هذا القصہ، اس قصے سے پتہ چلتا ہے، اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہونا چاہ رہے تھے اس وقت یہ واضح آیا. پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے کہ عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر نہیں چھوڑا ہے، هل ترك لنا من رباع او دور ان الدار التي اشار اليها كانت دار هاشم بن عبد مناف. یہ گھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ملکیت تھا یہ ہاشم کا تھا، ان کا جد ہاشم جناب ہاشم علیہ السلام. پھر عبد المطلب کے عرص میں چلا گیا. پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو کے درمیان میں اپنی زندگی میں تقسیم کیا. جب وہ عمر کی بڑھ گئی نا تو انہوں نے اپنی زندگی میں تقسیم کیا تھا. اور پھر حضرت عبداللہ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے ترکے سے یہ ان کے میراث سے یہ ملی ہے. محصل هذا ان النبي لما هاجر صلی اللہ علیہ وسلم استولى عقیل وطالب على الدار كلها. اس قصے کی کہانی یہ ہے کہ عقیل اور طالب نے انہوں نے گھر پہ قبضہ کیا اور گھر کو بھیج دیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ہے مکے میں، وہ واپس کیوں نہیں لے؟ اگر انہوں نے واپس نہیں لی ہے فتح مکہ کے وقت، اگر کوئی شخص کہتا ہے ان کا ذاتی مکان نہیں تھا، وہ چوری کا مکان تھا، تو وہ خود کافر ہے. انہوں نے نبی کو غاصب بنا لیا. اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا، ان کے مکان پہ ناجائز قبضہ ہوا ہے اور اس کو ناجائز طریقے سے بھیجا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس مسترد نہیں کرتے، واپس دوبارہ اس پہ قبضہ نہیں کرتے، تو اس میں سیرہ بن جاتا ہے، سنت بن جاتا ہے. تو اگر امیر المومنین علیہ السلام نے اس سنت پہ عمل کیا ہے کہ ان کے جائیداد پہ ناجائز قبضہ ہوا ہے، وہ ظالم دنیا سے، جس نے غصب کیا ہے وہ ظالم دنیا سے چلا گیا ہے، اور جو مظلومہ ہیں جن کا حق غصب کیا ہے وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں، اور وہ ظالم اور مظلوم دونوں اللہ کے پاس ہیں، اللہ ان سے حساب لے گا، اللہ ان سے مطالبہ کرے گا. تو اگر وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتے ہیں اور اپنا حق واپس نہیں لیتے تو انہوں نے سنت پہ عمل کیا. اس میں پرابلم کیا ہے؟ مزید بولو جناب. صحیح، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. محمد محسن بھائی اور حکم کریں.